قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا ہے، انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ اب اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے دو، اللہ نے کہا کہ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ مال بڑھانے کے لیے، دولت بڑھانے کے لیے ہمیں اپنا مال کیا کرنا پڑے گا؟ خرچ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ اور یہ بھی ویسے جانی پہچانی بات ہے، پنجابی میں کہتے ہیں منی ٹھنڈی گل ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ ایک دفعہ کسرا میں خسرو پرویز بادشاہ کی موجودگی میں ایک یہ مچھلی فروش آ گیا۔ پتہ چلا جی مچھلی آئی ہے، تو بادشاہ تھا، اس کا دل کیا کہ کسی طرح سے خریدوں کھاؤں، بھیجا بندے کو جاؤ لاؤ منگوا لی۔ 4000 درہم کی وہ مچھلی ملی۔ اب جب 4000 درہم کی وہ مچھلی لے لی، گھر آئی، بیوی نے پوچھا کتنے کی آئی ہے؟ کہا 4000 درہم کی۔ ہوئی 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 اتنی مہنگی لے لی، جاؤ واپس کر دو۔ اچھا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے واپس کروں، اسے میں کیا کہوں؟ اس نے آگے سے سبق پڑھایا، اس عورت نے پٹی پڑھائی، اس نے کہا کہ اسے کہو کہ مجھے اسے پوچھو کہ یہ بلاؤ، پوچھو یہ نر ہے یا مادہ ہے، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا اپنے اس کو نیچے والے کو، وزیر مشیر کو کہا کہ جی بلاؤ اس کو۔ اب اس کو بلا لیا گیا، اسے بلایا، جی بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادی؟ اب پٹی پڑھانے والی نے بتایا تھا کہ اگر وہ کہے نا کہ یہ نر ہے تو کہنا مجھے مادی چاہیے، اور اگر وہ کہے کہ یہ مادی ہے تو کہنا مجھے نر چاہیے، تو اس طرح سے واپس ہو جائے گی، پیسے آ جائیں گے، کسی اور کام میں لگا لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی یہ نر ہے یا مادی ہے؟ اس نے کہا جی یہ خسرا ہے۔ اب یہ مسجد میں بیٹھ کے میں وہ ادھر نہیں بات لے کے جا رہا، میں ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ خسرا ہے۔ اب اسے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو چکا تھا کہ اب بادشاہ کی کچہری میں جو مجھ سے سوال ہو رہے ہیں نا، لگتا ہے میری آج پکڑ ہونے والی ہے۔ تو بچنے کے لیے اس نے ایک ایسی راہ نکالی کہ جو راہ ہمیں بھی نکالنی پڑے گی۔ یہ جنت ہے نا، جنت میں جانے کا بہت لوگوں کو شوق ہے، خرچ کرنے کا نہیں، جنت میں جانے کا، اور جہنم سے بچنے کا بھی شوق ہے، اور ہر کو شوق ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے جہنم سے بچائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری یہاں سے آنکھ بند ہو تو جب میری آنکھ کھلے سیدھا سامنے جنت ہو۔ آپ بھی چاہتے ہیں یہاں سے آنکھ بند ہو، آگے کھلے تو سیدھی جنت ہو، یہی چاہتے ہیں نا؟ اور جو آراف ہے، آراف نہ جنت کا حصہ ہے نہ جہنم کا حصہ ہے، لیکن ایک ایسی درمیانی ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ جنت والوں کے لیے جہنم ہے اور جہنم والوں کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ سہولیات، جہنم میں تو کچھ بھی نہیں، عذاب ہی عذاب ہے نا، لیکن وہاں پہ کچھ نہ کچھ سہولیات ہیں۔ اور ایسے ہی اس بندے نے اپنے لیے ایک راہ نکالی، اس نے کہا کسی طرح سے جان بچاؤں۔ تو خسرو پرویز نے کہا کہ جی اچھا خسرا ہے، اس نے کہا جی 4000 دینار اور دے دو، اس کو انعام میں دے دیے گئے۔ اب جب اسے انعام میں 4000 اور ملے نا، تو ایک سکہ ان میں سے نیچے گر گیا۔ جب وہ سکہ نیچے گرا، اس نے اٹھایا، وہ مچھلی فروش نے، تو عورت نے کہا دیکھو، وہ اس کا نام شیری تھا، بیوی کا نام، کہا دیکھو اس کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرے گا، اس کی پیاس، اس کی تڑپ ابھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو 4000 مچھلی کا دے دیا ہے اور 4000 اس کو ویسے تحفے میں دے دیا ہے، ابھی بھی یہ دیکھو اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 8000 درہم تھے یا دینار تھے، یہ ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 7 پشتوں تک ختم نہیں ہو سکتے تھے، لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ جو نیچے سکہ گرا وہ اس کو بھی اٹھا رہا ہے۔ تو جب عورت نے کہا کہ دیکھو کتنا لالچی ہے کہ ابھی تک اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو بادشاہ نے اسے پوچھا، خسرو پرویز نے، کہ بھائی یہ جب آپ کو اتنے دے دیے
اور ایک گر گیا تھا نیچے، تو گرا رہنے دیتے، آپ نے کیوں اٹھا لیا؟ اس نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا سکہ ہو، آپ کے اوپر مہر لگی ہو، آپ کا دیا ہوا ہو اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے۔ اچھا، اسی خوشی میں کہا 4000 اور دے دو اس کو۔ اب ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا۔ وہ جب دیتا ہے نا ہے، وہ پھر حساب نہیں لیتا۔ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، زکوٰۃ صدقے کا ادنے سے ادنا درجہ ہے، کم سے کم درجہ زکوٰۃ کا ہے۔ اور زکوٰۃ کو صدقہ کیسا کہیں گے؟ ایک ہے کہ ہمارے اوپر آنے والی مصیبت سے پہلے ہی ہم دے دیں، ایک صدقہ وہ ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ فطرانہ ہے، فطرانے کے علاوہ، عشر کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ حالات کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی طرف سے خیرات نکالتے رہیں، ایک وہ صدقہ ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کا اللہ نے حکم کیا کہ یہ ہر صورت نکالنا ہے۔ اگر ایک بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے نا، تو وہ ایک قسم کے فریضے سے نکل رہا ہے، لیکن وہ سخیوں میں شامل نہیں ہو رہا۔ اس کو سخی نہیں کہیں گے۔ سخی وہ ہوگا کہ جو زکوٰۃ سے، فطرانے سے، عشر سے ہٹ کے اپنی طرف سے کچھ نکالے اور کہے جی جاؤ لے جاؤ، سخی وہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ والے پہ فرض تھی تب اس نے دی ہے، ویسے نہیں دی۔ اور اگر بالفرض 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ کا ہے اور ساتھ میں 1,00,000 روپیہ اور دے دیا، تو یہ اوپر والا جو لاکھ ہے نا، اس کو اعلیٰ درجے کا صدقہ کہا جائے گا، اور جو ضروری تھا یہ ہو جائے گا ادنا درجے کا صدقہ۔ تو ہمیں ہر قسم کے بندے کو آج کل مال کی ضرورت ہے، تو مال کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جتنا زیادہ ہوگا صدقہ خیرات کرنا ہوگا۔ آپ نے کبھی کسی کو صدقہ خیرات کرتے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا کسی کو؟ کسی کو 5-10 روپے دیتے ہوئے دیکھا ہو یار؟ کبھی دیکھا؟ اچھا، اس کو اس کے 5-10 روپے نے نقصان پہنچایا ہو، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے راستے میں نکالے اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد کوئی پکڑ آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں نکال کے تو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ کہتے ہیں کہ جو رزق میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اب ہر کیٹاگری کا انسان ہے، کسی کی ماہانہ آمدنی ہو رہی ہے، سیلری آ رہی ہے، ارننگ آ رہی ہے جناب 10,000 روپے، کسی کی 20,000 روپے، کسی کی 1,00,000 روپے، کسی کی 2,00,000 روپے۔ اور یہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں نا، ان پہ، کم ارننگ والوں پہ، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، ان لوگوں پہ اللہ کے اتنے احسان ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مگر نہ جو لاکھوں والے ہیں نا، ان کے اخراجات بھی لاکھوں والے ہیں اور بیچاروں کو رات نیند بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صدقہ۔ اچھا، صرف مال ہی نہیں، عجیب واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ جب قوم موسیٰ نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کے بعد آتے آتے ایک ایسی گھڑی آ گئی کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ مار دو ان کو، سب کو قتل کر دو، سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو جب وہ سامری بچ گیا، سامری کی بہت سی چیزیں ایسی تھیں، بہت سی ادائیں ایسی تھیں جو اللہ کو پسند تھیں، نام اس کا بھی موسیٰ تھا اور اللہ کو پسند تھی۔ سامری نے کیا کیا ہوا تھا؟ وہ صدقہ خیرات نکالا کرتا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ کہیں پہ اللہ پاک کو اس کی نقل پسند آ جاتی تھی، وہ بچ جاتا تھا، اور کہیں پہ اللہ پاک کو اس کا صدقہ پسند آ جاتا تھا، وہ بچ جاتا تھا۔ جب سب کو مار دیا گیا تو سامری کو مارنے لگے، اللہ نے فرمایا موسیٰ نہ میرے اس بندے کو چھوڑ دو۔ یا اللہ، اسی نے تو سب کا بیڑا غرق کیا ہے، اسی نے تو سب کو شرک پہ تیار کیا ہے، اسی کی وجہ سے تو سارا ستیہ ناس ہوا ہے قوم کا۔ اب اس کو تو کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دیا جائے، میں کیسے چھوڑوں، کیوں چھوڑوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، یہ بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ جو بندہ میرے راستے میں خرچ کرے اسے قتل کیا جائے۔ موسیٰ اس کو معاف کر دے، میں کسی اور بہانے سے اس کو ختم کر دوں گا، موت دے دوں گا۔ ہے صدقہ خیرات کیسے کیسے موت کو دور کر رہا ہے۔ یہ بناوٹی بات نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں سے ایک قصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ذرا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھ جائے، مگر کسی غریب کو 10 روپے نہیں دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، مگر ہم کسی غریب کا چولہا جلانے کے لیے وہاں پہ ماچس نہیں دیں گے۔ ماچس تو دور کی بات ہے، وہ بیچارہ ویسے عارضی طور پہ، پکی نہیں، ویسے عارضی طور پہ کہے کہ جی ایک دفعہ دے دو، آگ جلا کے دے دیتی ہوں واپس، تو پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہے جاؤ جا کے اپنی لو ماچس، کل بھی آپ نے لی تھی ہمیں نہیں دی،
فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ ویمنعون الماعون، اس نے کہا ماچس دے دو، اس نے کہا نہیں دوں گا، یہ روک لیا ہاتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے نمازی کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس نماز کا کیا فائدہ جس نماز کے بعد ہمارے لیے ہلاکت ہو، ہمارے لیے بربادی ہو؟ تو صدقہ خیرات ہی واحد حل ہے جس کے ذریعے سے ہمارا مال بڑھ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا رزق بڑھ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری اولاد بڑھ سکتی ہے، جس کے ذریعے آپ کہیں گے اولاد ایسے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں سے ہی ایک قصہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی امت میں سے نا ایک شخص فقیر تھا، اور فقیروں کی تو ویسے ہی اللہ جب سنتا ہے تو بس ان کا انتظار ہوتا ہے اللہ پاک کو کہ یہ تھوڑا سا جملہ منہ سے نکالے، میں پورا کرنے کو تیار ہوں۔ ایک عورت، اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے پاک پیغمبر، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو بڑا عرصہ ہو گیا شادی کو، اللہ سے کہیں نہ مجھے اولاد دے دے اللہ پاک۔ گئے، جب ہم کلام ہوئے نا تو پوچھا یا اللہ وہ فلاں عورت بیٹا مانگ رہی ہے، وہ کہتی میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو بیٹا ہی دے دے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ اس کو کہہ دو کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اس کے مقدر میں اولاد، کچھ بول لے نا مجھے بھی پتہ چلے، آپ کو سمجھ آ رہی، اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ واپسی آنے کے بعد پھر چند دنوں کے بعد اسی عورت کے پاس ایک فقیر آیا، اس کو روٹی دی، اس نے دعا دی اللہ تجھے بیٹا دے، وہ چلا گیا۔ چند دن گزرے، اللہ نے بیٹا دیا، اس کو ہاتھوں میں لیا ہوا حضرت موسیٰ کے دربار میں پہنچ گئی۔ اے پاک پیغمبر، آپ کو تو اللہ نے یہ کہا تھا نا کہ اولاد مقدر میں نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے لاڈلے پیغمبر تھے، ہر بات بڑے لاڈ سے پوری کی جاتی تھی۔ گئے، یا اللہ جس کے پاس اولاد جس کے مقدر میں نہیں تھی، میں نے اس کے ہاتھوں میں اولاد دیکھی، بچہ دیکھا ہے، یا اللہ یہ کیا راز ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ یہ تھالی لے جاؤ، یہ چاقو چھری لے جاؤ، دو چیزیں دے دی، اور کہا کہ جاؤ انسانی جسم کا ایک ٹکڑا مجھے لا کے دے دو، انسانی جسم کا، انسانی عضو کا ایک ٹکڑا، یعنی کہ ایک بوٹی انسان کے جسم میں سے کہیں سے بھی لا کے مجھے دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ادھر گئے، فلاں بابا صاحب کے پاس پہنچے، فلاں خان صاحب کے پاس پہنچے، فلاں سیٹھ صاحب کے پاس، فلاں نمبردار، اب یہ لوگ کیسے کیا کرتے ہیں؟ واپس چلے گئے، یا اللہ کسی نے بھی نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں جا کے دیکھو، وہاں آپ کو ایک بندہ ملے گا، اسے کہو کہ اللہ کے واسطے مجھے ایک جسم کا ٹکڑا دے دو، ایک بوٹی دے دو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اللہ کے لیے مجھے چاہیے۔ وہ گئے، وہاں جا کے اس کو کہا کہ یہ اللہ نے تھالی بھیجی ہے، پلیٹ بھیجی ہے، یہ چھری تھی یا چاقو تھا، اور یہ اللہ پاک نے نا یہ حکم فرمایا ہے کہ ایک بوٹی دے دو۔ تو لکھا ہے کہ اس مرد نے اپنے اکثر اعضاء میں سے ایک بوٹی کاٹ کے دے دی، اور کہا کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی بوٹی پسند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے گئے، یا اللہ اس نے تو کمال کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جس نے میرے کہنے پہ، میں نے تو ایک بوٹی مانگی تھی اور اس نے اتنی بوٹیاں دے دی، جس نے میرے کہنے پہ اتنی بوٹیاں دے دی ہیں، تو اب کیا میں اس کے ہاتھ خالی لٹاتا؟ موسیٰ میں نے اس کے مقدر میں بیٹا لکھا تو نہیں تھا، لیکن جب اس نے میرے سامنے دعا کی نا فلاں فقیر نے، اس نے جب التجا کی یا اللہ اس عورت کو بیٹا دے دے، تو پھر مجھے اس کی نیکی پہ، اس کی عبادت پہ رشک آ گیا، مجھے فخر آیا، میں نے کہا کہ اب اس کی دعا کو کیسے میں رد کروں؟ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے ہاں دو مہمان آ گئے، آخری واقعہ سنا کے بس کرتے ہیں۔ مہمان آ گئے، اب مہمانوں کی میزبانی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، غالباً حضرت انس ہیں، انہیں فرمایا کہ جاؤ پتہ کرو، عائشہ سے پوچھو کہ کچھ کھانے کو ہے، حفصہ سے پوچھو، میمونہ سے پوچھو، 3-4 بیویوں کا نام لیا، فلاں فلاں سے پوچھو۔ جب پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے بیویوں کے پاس، بیویاں سرور کونین کے 2 مہمان ہیں، اور ان کے گھر میں مہمانوں کے لیے دودھ کا پیالہ تک نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھجور تک نہیں ہے، اور ہم آج کل دولت کے لیے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
शोहरत के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला, हजरत फातिमा के पास भेजा, अब उधर भी कुछ नहीं। हजरत फातिमा ने पता किया क्या मसला है, पता चला जी मेहमान है। अच्छा, तो हजरत फातिमा ने इन्हीं कासिद पैगाम रसां सहाबी से कहा कि जाओ फलां शख्स के पास, फलां यहूदी के पास, ये चादर, उसको अपनी चादर दे दी उतार के, कहा कि उसे बोलो कि ये चादर रहन के तौर पे रख ले। रहन होता है कि बाज़ दफ़ा बंदा कुछ ना कुछ दे देता है ना, तो जब किसी से कोई बंदा कोई माल लेता है तो उसके इवज में कुछ दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं बैंक से पैसे निकलवाऊं, मैं 2 तोले 3 तोले सोना वहां पे रख दूंगा, बैंक से पैसे ले लूंगा। ये मैं मिसाल दे रहा हूं, वैसे कोई भी आप इस मिसाल को कहीं पे भी फिट कर सकते हैं इस जगह को। तो ये जो मैं उनको सोना दे रहा हूं ना, इसको रहन कहते हैं। तो हजरत फातिमा ने कहा कि जाओ रहन के तौर पे चादर दे दो और उसको बोलो कि इतना इतना अनाज दे दे। गए और साथ में बताया, बोला कि बताना नहीं है चादर किसकी है। जी ठीक है, वहां पहुंचे, कहा ये चादर है, ये रख लो, इवज पे रहन के तौर पे रख लो और हमें अनाज दे दो, जब हम आपकी रकम आपको देंगे फिर हम अपनी चादर उठा लेंगे। तो वो उस वक्त यहूदी किताब पढ़ रहा था, तौरात पढ़ रहा था। उस वक्त तौरात उसके हाथ में थी और वो तौरात पढ़ते हुए इधर देखता है वाकया ऐसा, उधर देखता है चादर ऐसी, वो चादर का वाकया इधर किताब में मौजूद है। अल्लाह अकबर, कब की तौरात, ज़बूर, इंजील कब की चलती आ रही हैं और उनमें सखियों के तज़किरे मौजूद हैं, उनमें आले रसूल के तज़किरे मौजूद हैं, उनमें सहाबा इकराम के तज़किरे मौजूद हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, ये चादर किसकी है? जी मुझे बताने की इजाज़त नहीं है। चल जाओ, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी, ले जाओ चादर। अगर कुछ चाहिए तो इसके मालिक से पूछ के आओ या मुझे बताओ, अगर मुझे बताओगे तो फिर आपको अनाज मिलेगा। अब और कोई राह ही नहीं निकली, सारे रास्ते ही बंद हो गए और उधर बीवियों के पास भी कुछ नहीं है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहमान है, क्या किया जाए। अच्छा, वापस भागते भागते गए, अम्मा हुजूर, वो कह रहा है कि अगर आप मुझे बताओ तो फिर मैं आपको दूंगा, लिहाजा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं कि ये किसने दिए। कहा या अल्लाह, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी चादर पे भी किसी का ऐसा, किसी की नजर ऐसी पड़े, उसे पता चल जाए कि ये फातिमा की चादर है। पर्दा देखें, आज हम भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मानने वाले हैं। हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माओ के पर्दे कहाँ पे रह गए। कहा कि या अल्लाह, मैं नहीं चाहती थी कि उस बंदे को पता चले ये पर्दा, ये चादर किसकी है, पर मौला मैं मजबूर हूँ, तेरे महबूब के यहाँ मेहमान आए हैं, अब और कोई चारा नहीं, और मेरे से इस बारे में क़यामत में सवाल न करना। या अल्लाह, तेरे से डर के मैं अपने आका, अपने बाप के पास आए हुए मेहमानों की मेज़बानी के लिए बतला रही हूँ, वगरना मुझे बतलाने का कोई शौक नहीं है। तो उस पर बतलाने पर फिर जाके अनाज मिला। ये सखावत है। और उधर तज़किरे तौरात इंजील में मिल रहे हैं, यहाँ पे काट दो, खत्म कर दो, मार दो, बस आ जाए कुछ ना कुछ। भाई माल दौलत के पीछे लगे हुए हैं तो इसके लिए सदका खैरात जितना हो सके करें। जितना ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अल्लाह पाक नवाजेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सदकात खैरात की तौफीक अता फरमाए और हर एक किस्म के हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद सही मानों में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।